آج کل سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران اور اسرائیل میں سیز فائر کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ مگر اس سوال سے پہلے میرے پاس ایک اور سوال تھا اور اس کا جواب بھی مل گیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور ایران کی براہ راست جنگ کروانے میں کامیاب ہوئے تھے؟ تو بلا شبہ ابھی ریسنٹلی وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیز فائر بھی کروا دیا۔ اب سیز فائر کیسا ہے، کتنا پائیدار ہے، کتنا کامیاب ہوگا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ یہ نہ تو امریکہ کا کنسرن ہے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کنسرن ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پیس پریزیڈنٹ ہیں۔ تو دنیا میں ہم سب اپنے اپنے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ کئی سوالات اور بھی ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کیا امریکہ واقعی ہی ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو مکمل طور پر اوبلیٹریٹ، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں، یعنی تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ آج ہی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہوا اور کسی حد تک تباہی کی ہے، لیکن اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ اس انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس ایبیلٹیز اور کیپیبلٹیز نیا نیوکلیئر بم، نیا تو نہیں کہنا چاہیے، جو بم وہ مکمل طور پر بنا نہیں سکے، اس کو بنانے میں کچھ مہینے کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ بات بھی میٹر کرتی ہے؟ آف کورس یہ بات بھی میٹر نہیں کرتی۔ تو پھر کیا میٹر کرتا ہے؟ میٹر بہت کچھ کرتا ہے اور یہ سب باتیں بھی تھوڑی تھوڑی میٹر کرتی ہیں، میں مانتا ہوں۔ لیکن آج کے ولاگ میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان سب کمپلیکس ایشوز پہ اپنی اوپینین دوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا میں جیو پالیٹکس کے نام پہ کس طرح کے ڈرامے ہوتے رہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان ڈراموں کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ یہ ڈرامے پہلے بھی 19-20 فرق کے ساتھ ایسے ہی ہوتے رہتے تھے۔ اب یہ ڈرامے کیا ہیں اور یہ سین کیا ہے، اس پہ بات چیت ہوگی آج کے ولاگ میں۔ اس سے پہلے کہ میں باتوں کو تھوڑا اور کھولوں اور آپ کے سامنے اپنی اوپینین رکھوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ کا بڑا امپورٹنٹ مدعا ہے کہ کیا امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ ان کی ایک ہی گالی نے، جو انہوں نے صبح، یعنی آج اگر میں آپ کے ساتھ تاریخ کے حوالے سے، ڈیٹ کے حوالے سے بات کروں، تو انہوں نے آج کی دن یہ کہہ کر کہ what the fuck is going on، معاف کیجیے گا اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس گالی کو کہہ سکتے ہیں اور ہم آرڈنری لوگ بھی صبح و شام کہتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ یا ولاگ پہ آپ کو یہ گالی سننا پسند نہیں ہوتی، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے تو میں صرف ان کی اس گالی کو رپیٹ کر رہا ہوں۔ وہ ایران اور اسرائیل کو للکارتے ہوئے صبح ہی کہہ رہے تھے کہ what the fuck is going on، اور یہ گالی انہوں نے 24 جون 2025 کی صبح کو دنیا بھر کے کیمروں کے سامنے بڑی سہولت سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں یہ دونوں دیش سیز فائر نہیں کر رہے۔ پھر یہ خبریں آئیں کہ دونوں دیشوں نے سیز فائر کی بات مان لی ہے، جو کہ پہلے بھی وہ کچھ گھنٹے پہلے مان چکے تھے، اس گالی کو دینے سے پہلے، یعنی کل رات کو مان چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں ڈرونز اور میزائل تھوڑے بہت چلتے رہے۔ اور اب
اس گالی کو دینے کے بعد اور دونوں دیشوں کو یعنی اسرائیل اور ایران کے مان جانے کے بعد پھر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈرونز اور میزائل تھوڑے بہت دیکھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی حدود کے اندر۔ تو کیا ایسا ہے کہ سیز فائر نہیں ہوا؟ ایسا بھی نہیں، سیز فائر ہوا ہے۔ اور پھر کیا یہ سوال ہے کہ سیز فائر کے باوجود یہ ڈرونز اور میزائل ابھی بھی چل رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں بھی چلتے رہیں گے؟ جی ہاں، یہ آنے والے دنوں میں بھی چلتے رہیں گے، آن اینڈ آف۔ تو پھر کیا واقعی سیز فائر نہیں ہوا؟ جی سیز فائر ہو چکا ہے، یہ میرا آپ کو جواب ہے، کیونکہ یہ سیز فائر تبھی ہوا ہے جب ان دونوں دیشوں کی براہ راست جنگ ہوئی ہے۔ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ازلی دشمن کئی دہائیوں سے چلے آ رہے تھے اور چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے کسی نہ کسی حد تک، لیکن پہلی بار ان کی اس طرح کی آمنے سامنے کی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ نے ان کو سیز فائر پہ مجبور کر دیا ہے، کیونکہ 12-13 دنوں کی واٹ ایور نمبرز آپ کہہ لیجئے یہ جنگ تھی۔ اس جنگ نے ان دونوں دیشوں کو بتا دیا کہ ان کی جنتا پیرالائز ہو گئی تھی۔ اسرائیل سے بھی باہر کے دیشوں کو پروازوں کی یعنی جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، اور ایران کی ایئر سپیس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ آج یعنی 24 جون کو جیسے ہی جنگ بندی کا سماں ہوا تو دونوں دیشوں کی جنتا نے سکھ کا سانس لیا، اور اس سکھ کے سانس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ دیکھا ان کو کہ وہ کافی شاپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بائی سائیکلس لڑکیاں لڑکے دونوں دیشوں میں چلا رہے ہیں اور اپنی آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو جنگ آج کے زمانے میں کسی دیش کے لوگوں کی روٹین کو اگر تباہ کرے تو وہ جنگ کی سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں یوکرین زیادہ سفرر ہے، تو وہ تو 3.5 سال گزار چکے ہیں، لیکن فرینکلی وہاں پر بھی چند شہروں کو چھوڑ کے یا قصبوں کو چھوڑ کے یوکرین میں بھی زندگی رواں دواں ہے۔ جب کبھی روس کے میزائل گرتے ہیں تو پھر کیف کی زندگی میں کچھ انٹرپشن آتی ہے، 1 دن کی 2 دن کی، کچھ بلڈنگوں کو ڈیمیج روسی میزائل کر دیتے ہیں، لیکن پھر زندگی روٹین میں آ جاتی ہے۔ صرف ایک ہی بڑی جگہ ہے جو ہماری اس سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ میں متاثر ہو رہی ہے، وہ غزہ کی پٹی ہے اور اس طرح کے علاقے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اور علاقوں میں عراق ہو یا سیریا ہو، ہم نے اس طرح کی تباہیاں دیکھی ہیں۔ افریقہ میں بہت ساری خانہ جنگیاں چل رہی ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، ان کی دنیا کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سانولے رنگ کے لوگ بھی نہیں اور گورے رنگ کے لوگ بھی نہیں، براؤن بھی نہیں، وہ بیچارے کالے ہیں، وہ اپنی تقدیر کا لکھا خود ہی لکھیں گے۔ تو خیر یہ تو الگ بحث ہے، اس پہ بھی ہم آنے والے دنوں میں چرچا کر سکتے ہیں، اس کا بھی انالیسس کر سکتے ہیں۔ آج کے ولاگ کا جو میں لائٹ ٹون میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ہی اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی یعنی سیز فائر ہو چکا ہے؟ جی ہاں، ہو چکا ہے، اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ ان میں باقاعدہ طور پر 12-13 دن جنگ رہی۔ اس سے پہلے پراکسی کی جنگیں تھیں جو ایران نے امپوز کی ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ جنگ ہوئی تھی تو جنگ بندی بھی ہوئی ہے۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو ایران کی بلی کے بارے میں بھی عربوں کو اور اسرائیل کو ہر وقت دھڑکا سا لگا رہنے تھا، تو وہ جو ہر وقت دھڑکا سا لگا رہنا تھا وہ اب ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا۔ دیکھ لیا ایک دوسرے کی سٹرینگتھ کو، ایک دوسرے کے پوٹینشل کو، اور ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ جو بلی کر رہا تھا
3-4 ڈیکیڈ سے کہ بھئی ہم اسرائیل کا صفایا کر دیں گے، تو انہوں نے اس بار کھل کے میزائل پھینک کے دیکھ لیے، بیلسٹک میزائل، جو ایران کے بیلسٹک میزائل اور نیوکلیئر پروگرام ہی تو تھریٹ تھا عربوں کو بھی اور اسرائیل کو بھی، تو وہ بھی کٹی کٹا پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے، نکل گیا، پتہ چل گیا کہ بھئی بیلسٹک میزائل ایران کی طرف سے چلے ہوئے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو بھی ڈیمیج کر سکتے تھے، اور کیا، اور اسرائیل میں بہت ساری بلڈنگز کو ڈیمیج کیا، 2-1 درجن لوگ بھی اسرائیل کے مارے گئے، اور ادھر ایران میں جو خبریں آ رہی ہیں اسرائیل سے کہیں زیادہ تباہی ہوئی، 600 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تو اسرائیل کہ ان حملوں کی وجہ سے ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم کتنا صفایا اسرائیل کا کر سکتے ہیں، ان کو اپنے لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور پھر اس ساری جنگ کے دوران جو سب سے بڑا فیکٹر ہوا وہ یہ کہ امریکہ پہلی بار ایران کے خلاف اس طرح میدان میں اترا، اور انہوں نے اپنے بنکر بسٹر بامز کے ذریعے، B-2 طیاروں کے ذریعے 14 بڑے ڈرٹی بامز، بنکر بسٹر بام، ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ گرائے اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہم نے تباہ کر دیا۔ لیکن آج ہی 24 جون کی ایک رپورٹ آئی ہے انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور امریکی انٹیلیجنس کی لیک شدہ رپورٹ میں کہا گیا کہ جس طرح کی تباہی کے دعوے پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں اس لیول کی تباہی نہیں ہوئی۔ اس پہ اب میڈیا میں ڈیبیٹس چل رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں، اور ایران کے حامی کہہ رہے ہیں یا اسلامسٹوں کے حامی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دیکھیے اس طرح کی تباہی نہیں ہوئی۔ لیکن اس انٹیلیجنس رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ تباہی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ کہ اب ایران کے نیوکلیئر بام بننے کا جو عمل ہے وہ کچھ مہینے پوسٹ پون ہو جائے گا۔ تو نیوکلیئر بم کے پاس ہونے سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ اگر فرض کیجئے ایران کے پاس نیوکلیئر بم ہوتا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ذرا زیادہ خطرات ہوتے، لیکن اگر یہ نیوکلیئر بم ہونے کے باوجود اسی طرح کے بنکر بسٹر بم گرتے جو امریکہ نے گرائے ہیں، تو اس سے اس ریجن میں تابکاری کافی پھیلنے کا امکان تھا، ابھی بھی پھیلنے کا امکان تھا۔ لیکن وہ ہمارا ایک اور پنجابی کا ایکسپریشن ہے، نورا کشتی چل رہی ہے، یعنی یہ سب کچھ دنیا کو دکھاوے کے کھیل چل رہے ہیں۔ جنتا جو اپنے اپنے دیش کی ہوتی ہے، امریکہ ان کو دکھا رہا ہے، پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، اسرائیل اپنے دیش کو دکھا رہا ہے، ایران اپنے دیش کو کہ بھئی دیکھیے یہ ہماری پبلک کنزمپشن کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے پبلک کنزمپشن کا ڈرامہ ہے۔ آف کورس پبلک کنزمپشن کا یہ ڈرامہ بہت ہی فرنٹ فٹ پہ ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں بموں سے زیادہ لوگوں کی اوپینین سرکاروں کو زیادہ فکر مند کرتی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو لوگوں کی اوپینین سرکاروں کو فکر مند بھی کرتی ہے، اور دوسری جگہ پہ یہ ریالٹی بھی ہے کہ لوگوں کی اوپینین کو سرکار لفٹ بھی نہیں کراتی۔ لیکن یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، جنگ بندیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ان 2 ہفتوں کے دوران اسرائیل اور ایران کے بیچ جو کچھ ہوا، اس جو کچھ کے رزلٹ میں پنجابی کا ہی ایک اور شبد جو ہندی کے قریب ہے، اردو کے قریب ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اب جھاکا ایک دوسرے کا اتر گیا ہے۔ یعنی اسرائیلیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ایران جو میکسیمم کر سکتا تھا ایٹم بم گرانے کے علاوہ وہ اس نے کر لیا، کیا ان کو نقصان ہو سکتا تھا، کیا کیجویلٹیز ہو سکتی تھی۔ اور ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ اسرائیل بھی بہت کچھ ان کے ہاں ڈائریکٹ کر سکتا ہے، پہلے بھی کیا کرتا تھا، لیکن اب تو اوپنلی جنگ شروع کرتی نا۔ اب میڈیا پہ یہ باتیں، الجزیرہ ہو یا دوسرے ٹی وی چینل ہو، اس پہ سارے ایکسپرٹس ان کے سپورٹر بیٹھے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جنگ اصل میں تو اسرائیل نے شروع کی تھی، اس کی ایگریشن تھی، ایران تو بیچارہ معصوم بچہ تھا۔ مگر ایران 40 سالوں سے ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو امریکہ
کا الاپتے پھر بھی معصوم بچہ تھا، اور جو اس کا ایٹم بم بنانے کا پروگرام تھا وہ بڑا پیسفل تھا ان کے سپورٹرز کے نزدیک اور دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹس کے نزدیک. مگر یہ ریالٹی تو ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل سے زیادہ ایٹم بم بنا کے ایٹم بم کا تجربہ اسرائیل پہ کرنا چاہتا تھا. پھر دہراتا ہوں کہ وہ بیلسٹک میزائل اسرائیل پہ آزمانے کی بجائے اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ ایٹم بم کا تجربہ اسرائیل پہ کرنا چاہتا تھا. یہ ایک ریالٹی ہے. تو اب وہ جو تجربے کر لیے اسرائیل نے ایران کے اوپر اور ایران نے اسرائیل کے اوپر وہ بھی دیکھ لیے، اور اس سے بڑے تجربے کرنے کی جو خواہشیں ان دونوں دیشوں کے دلوں میں موجود ہیں ان کا بھی ان کو پریکٹیکلی اندازہ ہو گیا، ٹیسٹ کر لیا. یہ اس سے پہلے جو کچھ ایک دوسرے کو دھمکیاں مل رہی تھی وہ اور لیول کی تھی. تو اس سارے گپ شپ کے نتیجہ میں ایک اور نقطہ بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی کے بیچ میں، اور یہ لڑائی تو ابھی 2 ہفتوں کی آلموسٹ لڑائی تھی، اس سے پہلے جو رائیولری چلی آ رہی ہے اس کا آغاز بھی بائی دا وے ایران کا ہی تھا. یہی خواب تھا کہ ہم ایک شیعہ اسلامک آلٹرنیٹ جہادزم کا امپائر بنائیں گے، جس سے عربوں کو بھی کارنر کریں گے اور صہیونیوں کو بھی اور زائنسٹوں کو بھی ہم کارنر کریں گے. یہ تھا ایران کا لب لباب. اس 40 سالہ جرنی میں ایران نے دیکھ لیا کہ اس کی بلیک مارکیٹ جو تیل کی تھی وہ بھی الٹیمیٹلی ڈرائی اپ ہو گئی. یہ بھی دیکھ لیا کہ چائنا اور روس پریکٹیکلی کتنا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ سارے تجربے، یہ سارے ٹیسٹ ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گالی جو انہوں نے 24 جون کو دونوں دیشوں کے لیے بکی، انہوں نے وٹ دا فک یو گائز آر ڈوئنگ، کچھ اس طرح کی بات کی نا. آپ سب نے سنا، میں نے بھی سنا. تو اس کے بعد ان دونوں دیشوں نے کہا جی ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بہت فکٹ اپ کر کے دیکھ لیا. تو کیا ایران، خاص طور پر ایران، ایسا سوچ سکتا ہے کہ جو انہوں نے پراکسیز پہ اب تک بلینز اینڈ بلینز ڈالر لگائے، اور ان کی عوام کی جو سہولیات ہیں اور جو ان کی عوام کی، ایرانی عوام کی جو آزادیاں ہیں وہ تباہ و برباد کی، کیا اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اور جو اتنا بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا ایران نے خرچہ کیا ہوا ہے اب تک، کہا جاتا ہے کہ شاید 200-300 بلین ڈالرز، یہ سارے پروپیگنڈے میں، ساری تباہی و بربادی میں، اور کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ. تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ الٹیمیٹلی پھر جنگ بندی ہی کرنی تھی. تو ان سٹوپڈ حرکتوں کا کیا فائدہ اگر ایران، سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، قطر کے راستے پہ چلتے ہوئے بے شک اپنی آمریت، ان کی یہ جو سپریم لیڈرشپ قائم رکھتی، لیکن اگر گڈ گورننس دے دیتی، عام لوگوں کو آزادیاں بھی دے دیتی. اب ٹھیک ہے سعودی عرب میں ابھی یہ آزادیاں ابھی ملنا شروع ہوئی ہیں، قطر میں بھی ملنا شروع ہوئی ہیں، بحرین اور یو اے ای اور عمان پہلے ہی اسلامک دیش ہونے کے باوجود بہت اوپن سماج ہے. اگر ایرانی تو بہت زیادہ، جو ایرانی جنتا ہے وہ تو بہت زیادہ اوپن مائنڈ کی، اوپن سوچ کی جنتا ہے. اگر ان کو یہ آزادیاں دے دیتے ہیں، اب روس میں تو اوپن آزادیاں جو ہیں سوائے پولیٹیکل آزادی کے ہر آزادی حاصل ہے، وہ آزادی شاید امریکہ کینیڈا میں بھی حاصل نہیں ہے. جو ان کی روسیوں کی عام جنتا ہے جس آزادی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ تمام آزادی رکھنے کے باوجود اب روس کی جنتا پولیٹیکل آزادی تو حاصل نہیں کر سکتی نا. تو یہی معاملہ اگر ایرانی بھی کیے رکھتے تو نہ ان کے اب تک لیڈرشپ کتنے بڑے بڑے لوگ مرتے، نہ ان کا کوئی سینکڑوں بلینز ڈالر کا پیسہ ضائع ہوتا، اور نہ پھر ان کو الٹیمیٹلی جنگ کرنا پڑتی اور جنگ کرنے کے بعد جنگ بندی کرنا پڑتی. تو بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آج ان کو بڑی سویٹ سے گالی دی، وہ گالی وہ یوکرین اور روس کے بارے میں بھی
استعمال کر چکے ہیں، گالی دیے بغیر، تقریباً گالی دیتے دیتے وہ کہہ چکے ہیں کہ کیا پاگل ہوئے ہیں. اس طرح کی بات وہ روس اور یوکرین کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں. اور بھارت اور پاکستان کے بارے میں تو وہ صاف کہتے ہیں میں نے ہی ان کی جنگ بندی کرائی تھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو جنگ بندیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، میں ان کا کرٹک بھی رہتا ہوں، ان کی کچھ پالیسیز کا سپورٹر بھی رہتا ہوں، لیکن جو انہوں نے یہ کٹھی کٹا اسرائیل اور ایران کا نکالا ہے، ختم کیا ہے کہ بھئی ایک دوسرے سے جنگ لڑ کے دیکھ لو اور ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ لڑ کے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کے بعد ہم جنگ بندی کریں گے. تو جنگ بندی آلموسٹ ہو گئی ہے، اور اس جنگ بندی کے ساتھ ساتھ فائر چلتے رہیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ڈرونز بھی کبھی نہ کبھار ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہیں گے، اور میزائل بھی آتے جاتے رہیں گے. یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن دنیا بہرحال اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس جنگ کے بعد ذرا سی بہتر دنیا ہو گئی ہے. اور اب یہاں پہ چلتے چلتے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو حماس کا، حزب اللہ کا اور اسلامک جہاد والوں کا جہادی کاروبار ہے، جس کے نتیجہ میں ہزاروں فلسطینی، عام فلسطینی مارے جا چکے ہیں، اس پہ صبح و شام دنیا کا ٹی وی بول رہا ہے. بولنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ جو جہاد کا کاروبار ہے اس کی وجہ سے یہ مڈل ایسٹ کی جو عوام جہاں جہاں مر رہی ہے وہ اس مینٹیلٹی کی وجہ سے ہے، وہی مینٹیلٹی جو ایران کی ہے. اب ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ جہاں جنگ بندی ہوئی ہے وہاں دھیرے دھیرے اس مینٹیلٹی کا بھی خاتمہ ہوگا، کیونکہ عوام تو طریق راہوں میں خام خواہ مارے جاتے ہیں، اور یہ جو جہادی لیڈرز ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ورلڈ لیڈرز جو ہیں، یورپین یونین کے، نیٹو کے، جس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اس پہ بھی میرا ولاگ اسپیشلی کل آپ کے ساتھ آئے گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ سب حقیقتیں اگر ایران جیسے رجیمز کے لوگ سمجھ لیں کہ ان دا لانگ رن وہ یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کی اپنی عوام کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور بالآخر ان کو جنگوں میں کودنا پڑتا ہے، اور جنگوں میں کودنے کے بعد ہی وہ جنگ بندی کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچوں گا، اور ان سینسٹیو ایشوز پہ میں بہت لائٹ ڈنگ کے ساتھ، بہت ڈونگے اور گہرے تجزیے آپ کے ساتھ یوں ہی شیئر کرتا رہوں گا. بہت بہت دھنیہ واد. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.